اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اخیر دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں، لیکن ہم اخیر دنوں کو ہم شاپنگ کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو بھائی شاپنگ کرنی ہے یار، پہلے کر لو۔ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ تمہیں طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ قیمتی ٹائم کو بازاروں کے اندر تم نے گزارنا ہے؟ پہلے شاپنگ کر لو۔ کوئی تو نہیں نا کہ بندہ کوئی اتنا موٹا ہو جائے گا اس کو کپڑے فٹ نہیں آ جائیں گے 2 دنوں کے اندر یا 5-6 دنوں کے اندر۔ پہلے شاپنگ کر لیں، بہت انتہائی قیمتی وقت ہے، لیکن لوگ خیر کی راتوں کو بازاروں کی اور شاپنگ کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ واللہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری نشست میں انشاءاللہ لیلۃ القدر سے متعلق کچھ فضائل اور اس کے علاوہ ایک سوال تھا تراویح سے متعلق، تو اس کو انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے سوال کا جواب حاصل کر لیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ چند دن پہلے امام صاحب نے تراویح پڑھاتے ہوئے 3 رکعتیں پڑھ لی تھیں، تو ایک صاحب کا سوال یہ تھا کہ بعد میں ہمیں 2 رکعتیں کیوں دہرانی پڑیں؟ تو سوال کا جواب حاصل کرنے سے پہلے 1-2 باتیں ذہن کے اندر رکھیے گا۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعتیں تراویح کی نیت سے شروع کرتا ہے اور 2 رکعتوں کے بعد اس نے قاعدہ کر لیا تشہد کے اندر، وہ بیٹھ گیا، 2 رکعتیں مکمل کر کے جب اس نے قاعدہ کر لیا، تشہد کر لیا، اب وہ تشہد پڑھ کر اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر اس نے تیسری رکعت بھی پڑھ لی اور چوتھی بھی پڑھ لی، تو کتنی ہو گئی؟ 4۔ 2 کے بعد بیٹھا بھی اور اس نے 4 مکمل کر لیں۔ تو یاد رکھیے کہ تراویح اس طرح بھی پڑھنا درست ہے، گو کہ اس نے نیت 2 کی تھی لیکن اس نے 4 مکمل کر لیں، تو دونوں شفع جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ اب اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہوگی، نماز کے اندر کوئی نقص نہیں آیا۔ اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نے 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتوں کے بعد اس نے بیٹھنا تھا، وہ بیٹھا نہیں ہے۔ پہلی صورت کے اندر بیٹھا تھا، دوسری صورت کے اندر نہیں بیٹھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اگر تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے اسے پتہ چل جائے، اسے یاد آ جائے کہ میں نے بیٹھنا تھا تو میں تو کھڑا ہو گیا ہوں تیسری کے لیے، تو تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے وہ واپس مڑ آئے، واپس آ کر تشہد پڑھ کے پھر وہ سجدہ صاف کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کی تیسری صورت، ایک آدمی 2 رکعتوں پہ بیٹھا یا 2 رکعتوں پہ بیٹھا بھی نہیں، تیسری صورت یہ ہے کہ 2 رکعتوں پہ بیٹھا بھی نہیں ہے، 2 رکعتوں کے بعد اس نے بیٹھنا تھا، قاعدہ کرنا تھا، وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب جب وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو تیسری رکعت جو ہے، جس طرح وہ امام صاحب نے اس دن کیا تھا کہ دوسری رکعت پہ وہ نہیں بیٹھے تھے، وہ تیسری پہ کھڑے ہو گئے، تو اگر وہ امام صاحب تیسری رکعت پہ جب بیٹھے تھے انہوں نے سلام پھیرا تھا، تو بجائے وہ بات کرنے کے اگر وہ اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے، ان کا سینہ قبلے سے نہ پھرتا اور نماز کے منافی کوئی کام نہ کرتے، تو پھر وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور چوتھی رکعت جو ہے وہ مکمل کر کے آخر پہ سجدہ صاف کر لیتے، تو پھر وہ اگلا مسئلہ ہوتا جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ لیکن اب چونکہ انہوں نے کیا کیا کہ دوسری رکعت پہ بیٹھے بھی نہیں ہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور تیسری رکعت پہ انہوں نے سلام بھی پھیر لیا اور نماز کے منافی کام بھی کر لیا کہ گفتگو کر لی، تو وہ نماز ختم ہو گئی۔ تو اب دیکھیے اس سچویشن کے اندر اگر امام دوسری رکعت پہ نہیں بیٹھا، تیسری رکعت پہ بیٹھ کے اس نے سلام پھیر لیا، نماز کے کوئی منافی کام نہیں کیا، تو وہ 4 مکمل کر لے۔ اب اسی پہ ایک مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، اگر آپ کو توجہ ہو
2 رکعتوں پر اس نے بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے بھی واپس نہیں مڑا، اسے یاد ہی نہیں رہا۔ بعد میں جب تیسری رکعت کا سجدہ کر چکا، اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو دوسری کے بعد بیٹھنا تھا، اب تو میری تیسری رکعت ہے۔ اب وہ کیا کرے گا کہ چوتھی رکعت میں لائے گا۔ یہ سچویشن امام کے ساتھ صحیح نہیں پیش، یہ تو اکیلا بھی بندہ پڑھ رہا ہو تو پیش آ سکتی ہے۔ تو اب وہ چوتھی رکعت جو ہے وہ ملائے گا۔ جب چوتھی رکعت اس نے ملا لی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آخر پہ سجدہ صاف کرے گا، سجدہ صاف کر کے اپنی نماز مکمل کرے گا۔ اب یہاں ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی رکعتیں 2 ہوں گی یا 4 ہوں گی؟ یہ سوال کیوں کھڑا ہوا؟ کیونکہ پہلی 2 رکعتوں کے بعد وہ بیٹھا نہیں ہے اور آخری 2 رکعتوں کے اندر وہ بیٹھا ہے۔ تو سوال یہاں یہ کھڑا ہوا کہ پہلی 2 کے بعد اسے بیٹھنا تھا، وہ بیٹھا نہیں ہے، اور 4 کے بعد یعنی چوتھی کے بعد وہ بیٹھا ہے۔ تو اب یہ 2 شمار ہوں گی یا 4 شمار ہوں گی؟ اس کے اندر 2 قول ہیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ اس کی 2 رکعتیں شمار ہوں گی۔ کیوں؟ پہلی 2 رکعتوں کے بعد اس نے جو بیٹھنا تھا وہ مکمل نہیں ہوئی اس کے نہ بیٹھنے کی وجہ سے، اور آخری جو ہوئیں 2 تو اس کے بعد وہ بیٹھا ہے، لہٰذا اس کی آخری 2 مکمل ہو گئیں، پہلی 2 مکمل نہیں ہوئیں۔ یہ تو ایک قول ہے اور جو صحیح قول ہے۔ لیکن اس کے برعکس بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کی 4 مکمل ہو گئیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ظہر کی نماز کے اندر ہم اگر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا بھول جائیں تو پھر ہم 4 مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سجدہ صاف کر لیتے ہیں تو ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی ہو جانی چاہیے۔ لیکن علماء کا جو کہنا ہے کہ پہلی جو رائے ہے وہ صحیح ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر 4 رکعتیں جو میں نے سچویشن آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو اس کے اندر اگر پہلی 2 آپ کی نہیں ہوئیں تو جو قرآن آپ نے پڑھا ہے تو وہ بھی نہیں ہوا، تو ظاہر ہے وہ بھی دہرانا پڑے گا۔ اگر ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے شامل تھا نا، اگر رکعتیں نہیں ہوئیں 2 تو وہ جو قرآن پڑھا گیا ہے تو وہ جو سنت قرآن آپ نے قرآن تراویح کے اندر مکمل کرنا ہے تو ظاہر ہے اس سے بھی آپ کو دہرانا پڑے گا، وہ جو قرات آپ نے کی اسے دہرانی پڑے گی۔ لیکن اس سچویشن کے اندر اگر فتنہ جو وقت کا مفتی ہوتا ہے جو وہاں موجود ہوتا ہے اسے واقفیت ہونی چاہیے اس مسئلے سے کہ اگر وہاں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہو اور لوگوں پہ گراں گزر رہی ہو سچویشن، اور لوگ جو ہیں وہ یعنی ان کے لیے ایک مشقت ہو کہ بہت زیادہ اگر انہوں نے پڑھ لیا ہے 2 رکعتوں کے اندر، 1-2 رکوع کا تو اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن اگر زیادہ پڑھ لیا اور پھر اسے دہرانا مشکل ہو جائے تو پھر دوسرے قول کو لینے کے اندر گنجائش ہوگی، جو دوسرا قول ہے، اور اس قول کے مطابق 4 کی 4 پوری ہو جائیں گی، اور جو قرآن بھی پڑھا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا، اس کا بھی حساب رکھا جائے گا۔ لیکن اگر مشقت نہ ہو اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، یا اکیلا کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، اس نے بہت زیادہ ہی پڑھ لیا، آدھا سپارہ پڑھ لیا، اب اس سے بعد میں معلوم ہوا کہ یار مجھے تو اب یہ سچویشن ہے، میرے لیے تو پڑھنا مشکل ہے، تو دوسرے قول کو اگر لے گا تو اس کے اندر اس کے لیے گنجائش ہوگی۔ اب آئیے اس سوال کی طرف جو انہوں نے کیا تھا کہ امام صاحب نے 2 رکعتوں پہ بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے اور تیسری رکعت کو مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیر دیا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو 2 مکمل ہو گئیں اور ایک تو سمجھ آتی ہے کہ 1 رکعت ہی نہیں ہے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ 2 رکعتیں مکمل ہوتی ہیں قاعدہ کرنے سے، تشہد بیٹھنے سے، تو وہ تشہد میں بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ تشہد میں نہیں بیٹھے اور تیسری رکعت کے لیے جب وہ کھڑے ہوئے تو تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے بھی وہ واپس مڑ آتے تو وہ بھی سچویشن تھی، لیکن وہ تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے بھی واپس نہیں مڑے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ تیسری رکعت پہ سلام پھیر دیا اور پھر نماز کے منافی کام بھی کر لیا، تو یہ تینوں کی 3 رکعتیں جو ہیں وہ فاسد ہو گئیں یا کسی کھاتے کے اندر نہیں رہی، اور جو قرآن مجید اس کے اندر پڑھا گیا تھا تو اس کا بھی حساب نہیں ہے۔ جب رکعتیں نہیں رہی تو وہ جو تلاوت کی گئی تھی اب اس کو بھی جب
2 رکعتوں کو ہم دوبارہ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو قرآن پڑھا گیا ہے تو اس کو بھی دوبارہ پڑھا جائے گا. تو یہ سوال تھا. اور مختصراً لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی سن لیجئے، کیونکہ آج بھی تاک رات ہے اور چند تاک راتیں ہیں. اور یہ عشرہ بڑا ہی قیمتی عشرہ ہے. جس عشرے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ گزار رہے ہیں، یہ انتہائی قیمتی عشرہ ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اخیر دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں، لیکن ہم اخیر دنوں کو ہم شاپنگ کی نظر کر دیتے ہیں. تو بھائی شاپنگ کرنی ہے یار پہلے کر لو. کون سی ایسی مجبوری ہے کہ تمہیں تاک راتوں کے اندر جو ہے وہ قیمتی ٹائم کو بازاروں کے اندر تم نے گزارنا ہے؟ پہلے ہی شاپنگ کر لو. کوئی تو نہیں نا کہ بندہ کوئی اتنا موٹا ہو جائے گا اس کو کپڑے فٹ نہیں آ جائیں گے 2 دنوں کے اندر یا 5-6 دنوں کے اندر. پہلے شاپنگ کر لیں. بہت انتہائی قیمتی وقت ہے، لیکن لوگ خیر کی راتوں کو بازاروں کی اور شاپنگ کی نظر کر دیتے ہیں. اللہ واللہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور مجھے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال ہم زندہ رہیں گے؟ میں یہاں بیان کر رہا ہوں گا، آپ یہاں بیٹھے ہوں گے. ہم دونوں کے پاس، ہم سب کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے میرے بھائیوں. تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب اخیر عشرہ آتا تھا کمر کس لیتے تھے. اور اس کے 2 معنی ہیں. جو راوی ہیں ان سے پوچھا گیا کمر کسنے سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین سے اپنے بستر کو علیحدہ کر لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پہلے 10 دنوں کا بھی اعتکاف کیا. پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اگلے 10 دن کریں درمیانے. پھر 10 دن کیے، لیلۃ القدر نہیں ملی. پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ اخیر عشرے کا اعتکاف کریں اور اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے مہینے کا اعتکاف کیا تو آپ ظاہر اپنی بیویوں سے علیحدگی اپنے اختیار کی. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے بھی تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے کہ بھائی اٹھو اور اللہ کی عبادت کرو. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جہاں انسان کو اپنی جنت کی فکر ہو، اپنی کامیابی کی فکر ہو، وہاں اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. بہت سارے دیندار لوگوں کو دیکھا گیا ہے، ماؤں کو دیکھا گیا ہے، بڑی دیندار ہوتی ہیں، خود نمازیں پڑھنی، تہجد پڑھنی ہے، قرآن پڑھنی ہے، لیکن بچے نماز سے غافل، بچے دین سے دور. ایسے ماں باپ کو راتیں کس طرح نیند آتی ہوگی کہ جن کو معلوم ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین سے بے بہرے ہیں اور اللہ سے بھی دور، اللہ کے نبی سے بھی دور ہیں. یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے اس پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر رات یعنی اخیر عشرے میں پوری تگ و دو کرتے. تو ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی 10 دنوں کے اندر آپ کو میں نے اس طرح عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس طرح جد و جہد کرتے ہوئے نہیں دیکھا عبادت میں، جتنا اخیر عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور عام دنوں کے اندر تو آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا. اما عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے سرتاج اللہ نے آپ کو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرتاج الانبیاء، والی بطحاں بنایا ہے. اتنے بڑے فضائل اللہ نے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اتنی عبادت کے پاؤں سوج گئے. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا ہم اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں 1 مہینے کے اندر یعنی 11 مہینوں میں ہمیں تراویح پڑھنی پڑتی ہے 1 مہینہ، اس کے اندر بھی ڈنڈی. اور ایک فریق نے ایسا لوگوں کو لگا دیا کہ 8 پڑھ کے نس جاؤ. وہ جو لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کا شوق تھا وہ بھی گیا. اور اگلا ایک تو پہلے یہ تھا کہ لوگوں کو 8 پہ لاؤ، پھر اب یہ کہہ دیا کہ تراویح ہی کوئی نہیں. نیڈیو گل مکاؤ، تراویح دا تصور ہی کوئی نہیں. میں ان موضوعات پہ زیادہ بات نہیں کرتا ہوں،
کہ لوگوں کو اپنے معاملات ہیں، لیکن اب مسئلہ کیا ہونے لگا کہ معاشرے کے نوجوان اور لوگ بڑے، ہماری عمر آگے جا رہی ہے، ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے تھا عبادت میں، ہم ڈاؤن گریڈ جا رہے ہیں. ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں جو ہے وہ لوپ ہولز ملے، ہم بھاگیں یہاں سے. آپ سوچئے کہ ایک امت کے اندر ایک عرصے سے 20 تراویح کا سلسلہ چل رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حرم میں وہی وہ سلسلہ چل رہا تھا. صدیوں سے امت جو ہے اس کے اندر 20 کا سلسلہ چل رہا تھا. اب لوگوں کو 8 پہ لگایا، جب لوگ 8 پہ آئے اب لوگوں کو کہا کہ تراویح ہی کوئی نہیں، تراویح کوئی نہیں، جاؤ یشیاں مارو، باہر جا کے سڑکوں پر کمو. ہم لوگ دین سے ویسے بھی بے پیارے ہیں، اور ہمیں ایک اور جو ہے وہ بلنڈر دے دیا گیا، تراویح ہی کوئی نہیں، جاؤ جو مرضی کرو. ویسے ہی لوگ مسجدوں کا منہ کتنا ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک مہینہ ہوتا ہے کہ جو عبادت کریے، اور وہ جو قرآن سننے کا جو جذبہ تھا خدا کی قسم لوگوں میں رہا ہی نہیں ہے. وہ جو شوق تھا لوگوں میں کہ ہم قرآن مجید کو سنیں شوق کے ساتھ، اور جس چیز کو میرے نبی نے کہا کہ جو آدمی رات کو تراویح پڑھے اس نیت کے ساتھ، قیام کرے اس نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے جو ہے وہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن عجیب لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ لوگوں میں شوق ہی نہیں ہے. 2 سیکنڈ میں مسجدوں سے ہم اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح قیدی کے سامنے وہ جیل کا دروازہ کھول دیا جائے تو ہم 1 سیکنڈ کے لیے مسجد میں. مومن جو ہے جس طرح مچھلی کو، واللہ مچھلی کو آپ پانی سے نکالتے ہیں نا تو مچھلی پانی کے بغیر کس طرح تڑپتی ہے، مومن تو مسجد بغیر تڑپتا ہے، اسے سکون ہی نہیں آتا. اسی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف اٹکا رہتا ہے. کب حی علی الصلاۃ اور کب حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوں، ہم اللہ کے گھر میں جائیں اور جا کر سب سجود ہوں. یہ شوق اور جذبہ جب باپ کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا بیٹا حق پڑے گا. جب باپ مسجد کا منہ نہیں دیکھ رہا، باپ تراویح سے بھاگ رہا ہے، باپ مسجد کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کبھی یہ تصور نہ کرے میرا بچہ جنید بغدادی بنے گا، کبھی نہیں ہو سکتا. اسے رول ماڈل بننا پڑے گا. آج میڈیکل کیا کہتی ہے کہ ڈی این اے جو ہے اس میں سے جو حصے ہیں وہ بچوں کو ملتے ہیں. اگر ڈی این اے سے وہ حصے، وہ جو عادات ہیں منتقل ہوتی ہیں تو پھر نیکی کے اثرات بھی لوگوں بچوں میں منتقل ہوں گے. اگر آپ کے آباء و اجداد نیک تھے، خدا کی قسم نسلوں کے بعد اس کے برکات آپ کو اپنی نسلوں میں ملیں گے. اور میں اس کی دلیل یہ دے سکتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر وہ جو واقعہ ہے 2 بچوں کا، یتیم بچوں کا، ان کا مال، اللہ ان کے مال کی حفاظت انبیاء سے کروا رہا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کے 7ویں پشت میں یا 10ویں پشت میں کوئی نیک آدمی تھا، اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے آج اللہ ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت انبیاء سے کروا رہا ہے. وہ 7ویں پشت میں کوئی نیک آدمی تھا، 10ویں پشت میں، اور اس کے نیکی کے اثرات 10ویں پشت کے بعد بھی آ رہے ہیں کہ اللہ ان کے مال کی حفاظت کس سے کروا رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے. تو میرے بھائیوں، یہ اخیر عشرہ انتہائی جد و جہد کرنے والا ہے. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ایک معنی یہ ہے شرافت والی، عزت والی. یہ رات عزت و شرف والی ہے، لیلۃ القدر کہا گیا. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اس رات کو پانے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اس رات کو پا لیا، اس کے برکات کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ معزز اور محترم بن جاتا ہے. اور ایک اس کا معنی یہ ہے تقدیر. اس رات کے اندر تقدیری فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس رات کی قدر و قیمت آپ دیکھیے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان کے اندر لیلۃ القدر کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ،
اللہ نے مبارک رات کے اندر اس قرآن کو اتارا۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان دنیا پر قرآن کو نازل کیا، اس کے بعد اپنی حکمتوں سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی، اللہ رب العزت اپنے نبی کی طرف اس قرآن کو وحی کے ذریعے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف جو ہے وہ نازل فرماتے رہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہمیں کیوں ملی؟ اللہ نے اس امت کو تحفہ دیا ہے، اس سے پہلی امتوں کو کوئی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی امتوں کی عمریں بیان کی گئی تھی، تو جب عمریں بیان کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو بہت کم ہیں، 60-70 سال۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہوں گی وہ تقریباً 60-70 کے درمیان ہوں گی، کم لوگ اوپر جائیں گے۔ اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک مجاہد تھا جس نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رستے کے اندر جہاد کیا اور اس نے اسلحہ نہیں اتارا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ رب العزت نے یہ رات امت محمدیہ کے مقدر میں فرما دی اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1000 مہینے کے اندر کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ تقریباً 30,000 راتیں۔ 30,000 راتیں۔ آپ مجھے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے تو اس کا حساب کیسے ہوگا؟ تو بھائی ہر سال کی لیلۃ القدر کو نکال کر جتنی راتیں، جتنے مہینے بنتے ہیں، جتنے سال بنتے ہیں، 1000 خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں کے اندر 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہر سال کوئی رات لیلۃ القدر کی آئے گی، اس کو نکال کر 30,000 راتوں کا ثواب اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ اس رات میں صدقہ دیا، اگر وہ لیلۃ القدر ہوئی 83 سال 4 مہینے کا ثواب۔ اگر 2 نفل پڑھ لیے 83 سال 4 مہینے کا ثواب۔ تلاوت کر لی، جو بھی نیک کام کر لیا، اس کا ثواب اللہ رب العزت آپ کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ اور اخیر بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے کب؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخیر راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں میں 25، 27 اور 29 میں۔ لیکن بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 27ویں رات کو بھی تم تلاش کیا کرو، کیونکہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں بتا سکتا ہوں کہ لیلۃ القدر کب ہے، تو فرمانے لگے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف عبادت جو ہے یا ڈھونڈنے کی کوشش سے 27 کو کرے۔ غالب گمان یہ ہے، لیکن دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر آخر عشرے کے اندر پھرتی ہے۔ پھرنے سے مراد یہ ہے اس سال میں اگر 29 کو ہوئی، پچھلے سال اگر 29 کو تھی، اس سال میں 27 کو ہو سکتی ہے، اگر 27 کو تھی تو 25 کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح روٹیٹ ہوتی ہے، ایک رات نہیں رہتی۔ تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ تاک راتوں میں اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی ہو سکے رجوع اللہ کریں، اللہ سے مانگیں۔ اور اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی لا تعداد فرشتے آتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ رات سلامتی والی ہے، سراپا سلامتی والی ہے۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں، مجھ جیسے فقیر اور گنہگار کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے خاندان والوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ عبادت کی جو توفیق اللہ آپ نے ہمیں ابھی عطا فرمائی ہے، یہ ہم سے واپس نہ لینا، یہ پورا سال مرنے دم تک ہم تیری اسی طرح عبادت کرتے رہیں اور تیری طرف رجوع کرتے رہیں۔ جو کہاں سنا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔